حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا، جس بندے نے سجدے کی حالت میں یہ دعا پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے تمام پوشیدہ غیر پوشیدہ آنے والے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس نورانی دعا کے الفاظ جب بندے کے زبان سے نکلتے ہیں تو عرش الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے رحمت کی چادر لیے اس کے گرد حصار کھینچ لیتے ہیں اور مغفرت کی ہوا اس کے وجود کو چھو لیتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس کی خوشبو حضرت عزرائیل علیہ السلام تک پہنچتی ہے تو وہ اس بندے کی روح نہ سختی سے بلکہ مبارکباد کے ساتھ قبض کرتے ہیں۔ قبر جب اس کے لیے تنگی کے بجائے وسعت کا لباس پہن لیتی ہے اور جنت اپنے پروردگار سے عرض کرتی ہے، اے میرے رب اسے میرے اندر داخل فرما دے، اور پھر میدان حشر میں جب ہر چہرہ پسینے میں بھیگا ہوگا، ہر زبان خاموش اور ہر دل لرز رہا ہوگا، تب ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ بندہ اللہ کے فضل سے بغیر حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا۔ وہ عظیم الشان دعا یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، خوش آمدید، تو میری پشت پر چلنے والوں میں سے مجھے محبوب ترین تھا اور اب تو میرے اندر آ گیا ہے، اب تو میرا حسن سلوک دیکھ۔ پھر قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی فاجر یا کافر شخص دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تجھے کوئی مرحبا نہیں، تو میری پشت پر چلنے والوں میں میرے نزدیک بدترین شخص تھا اور اب تو میرے اندر آ گیا ہے، لہٰذا اب اپنے ساتھ میرا برتاؤ دیکھ۔ پھر قبر اس پر اپنا گھیرا تنگ کر دیتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ سرکار نامدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اپنی مبارک انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر اشارہ کر کے بتائی، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر 70,000 اژدہے مقرر فرما دیتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے تو رہتی دنیا تک کبھی کچھ بھی نہ اگے۔ وہ اژدہے اس مردے کو تا قیامت ڈستے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک یہودیہ نے میرے دروازے پر آ کر یوں کھانا مانگا، مجھے کھانا کھلاؤ، خدا تمہیں دجال کے فتنے اور قبر کے فتنے سے بچائے۔ میں نے اسے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے تک روک لیا۔ جب آپ تشریف لائے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یہودیہ کیا کہتی ہے؟ ارشاد فرمایا، کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے عرض کی، یہ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں دجال اور عذاب قبر کے فتنے سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ خوب بلند کیے اور دجال اور عذاب قبر کے فتنے سے اللہ جل شانہ کی پناہ مانگی۔ پھر ارشاد فرمایا، دجال کا فتنہ وہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور میں تمہیں اس سے ایک ایسی بات کے ذریعے ڈراتا جس بات سے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں ڈرایا۔ دجال کانا ہے اور دجال کی دونوں آنکھوں کے مابین کافر لکھا ہوا ہے، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، اور جہاں تک قبر کے فتنے کی بات ہے تو میرے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا۔ نیک شخص کو جب قبر میں بٹھایا جائے گا تو وہ بے خوف و پرسکون ہوگا، پھر اس سے کہا جائے گا، تم کس مذہب پر تھے؟ وہ کہے گا، اسلام پر۔ سوال ہوگا، یہ کون شخص ہیں جو تمہارے درمیان تھے؟ وہ کہے گا، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اللہ جل شانہ کے پاس سے ہمارے پاس روشن نشانیاں لائے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ چنانچہ جانب دوزخ ایک شگاف پڑے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہاں آگ آگ کو کھا رہی ہے۔ کہا جائے گا، دیکھو، اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا ہے۔ پھر جنت کی طرف شگاف ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم یقین پر رہے، یقین پر مرے، اور اللہ جل شانہ نے چاہا تو یقین پر ہی اٹھائے جاؤ گے۔ جبکہ گنہگار اپنی قبر میں خوف و گھبراہٹ کی حالت میں بیٹھے گا۔ پوچھا جائے گا، کس مذہب میں تھے؟ بولے گا، میں نہیں
جانتا۔ پھر سوال ہوگا یہ کون شخص ہیں جو تمہارے درمیان مبعوث ہوئے؟ وہ کہے گا میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا وہی کہتا تھا۔ چنانچہ جنت کی طرف سے حجاب ہٹے گا اور وہ جنت کے سبزہ زار اور نعمتوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے پھیر دیا ہے۔ پھر دوزخ کی طرف شگاف ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ آگ آگ کو کھاتی جا رہی ہے۔ اس سے کہا جائے گا یہی تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک پر رہا شک پر مرا۔ اللہ جل شانہ نے چاہا تو شک ہی پر اٹھایا جائے گا، پھر اسے عذاب ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی، میرا کیا بنے گا؟ میں تو ایک کمزور عورت ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک دن خود ہی ارشاد فرمایا آج رات 2 آنے والے میرے پاس آئے اور کہا ہمارے ساتھ چلیں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے ارض مقدسہ پاک زمین فلسطین میں لے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے دوسرا بندہ ایک بڑا پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور اس کے سر کو کچل رہا ہے۔ پتھر سر پر لگتے ہی سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑھک جاتا ہے۔ جب تک وہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ دوبارہ اس کا سر کچل دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ چنانچہ ہم آگے گئے تو ایک بندے کو بیٹھے اور دوسرے کو ہاتھ میں لوہے کا اوزار لیے اس کے سر پر کھڑے دیکھا کہ وہ لوہے کے اوزار سے بیٹھے ہوئے کا ایک جبڑا چیرتا ہوا گڈی تک لے جاتا ہے، اسی طرح ناک کا نتنا اور آنکھ کو بھی چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے، پھر دوسری طرف آتا ہے اور یہی عمل کرتا ہے جب تک پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی طرح باری باری چیرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ پھر ہم آگے چل کر ایک تنور پر پہنچے جس میں سے شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد و زن موجود تھے، ان کے نیچے سے شعلے لپک رہے تھے۔ جب وہ شعلے انہیں پہنچتے تو وہ چیختے چلاتے۔ میں نے پوچھا یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ ہم آگے چل کر ایک ایسی نہر پر پہنچے جو خون کی طرح سرخ تھی۔ ایک آدمی اس میں تیر رہا تھا اور دوسرا شخص ہاتھ میں کثیر پتھر لیے کنارے پر کھڑا تھا۔ اندر والا شخص تیرتے ہوئے کنارے پر آ کر اپنا منہ کھولتا تو یہ اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیتا۔ الغرض وہ کچھ دیر تیر کر جب بھی واپس آتا اور منہ کھولتا تو یہ پھر ایک پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ وہ بولے آگے تشریف لے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک انتہائی بدصورت شخص دیکھا۔ اتنا بدصورت تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اس کے قریب آگ تھی اور وہ اس کے گرد پھیرے لگا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا آگے تشریف لے چلیے۔ چنانچہ ہم چلتے ہوئے ایک سبز باغ میں پہنچے جس میں موسم بہار کا ہر پھول موجود تھا اور باغ کے بیچوں بیچ ایک اتنا لمبا شخص کھڑا تھا جس کا سر آسمان کو چھوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کچھ بچے بھی موجود تھے جنہیں میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا آگے چلیے۔ پھر ہم آگے گئے تو ایک اتنے بڑے باغ میں پہنچ گئے جس سے بڑا اور خوبصورت باغ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس میں چلتے ہوئے ہم ایک ایسے شہر میں پہنچ گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ ہم نے شہر کے دروازے پر پہنچ کر اسے کھلوایا اور جب اندر داخل ہوئے تو وہاں عجیب و غریب لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ان کا ایک حصہ تو اتنا حسین تھا کہ تم نے ایسا حسین کبھی نہ دیکھا ہوگا اور ایک حصہ اتنا بدصورت تھا جتنا تم نے آج تک نہ دیکھا ہوگا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے والوں نے ان سے کہا اس نہر میں داخل ہو جاؤ۔ وہ سامنے والی نہر میں داخل ہو گئے۔ وہ کشادہ نہر تھی جس کا پانی خالص سفید تھا۔ جب باہر نکلے تو ان کی بدصورتی حسن و جمال میں بدل چکی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہی آپ کا بلند و بالا مقام ہے۔ اب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سفید بادل کی مانند ایک محل نظر آیا۔ وہ بولے یہ آپ کا ہے؟ میں نے ان سے کہا خدائے مہربان تمہیں برکت عطا فرمائے، اب مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے محل میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ میں نے ان سے پچھلی تمام دیکھی ہوئی چیزوں کی وضاحت طلب کی تو انہوں نے کہا پہلا شخص جو آپ نے ملاحظہ فرمایا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا
اس نے قرآن مجید پڑھ کر بھلا دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا، یہ سزا اسے قیامت تک ملتی رہے گی۔ دوسرا شخص جس کے جبڑوں کو ناک کے نتنوں اور آنکھ کے حلقوں کو گڈی تک چیرا جا رہا تھا، وہ انتہائی جھوٹا تھا، اسے بھی قیامت تک یہ سزا ملتی رہے گی۔ تنور میں جلنے والے مرد اور عورتیں زناکار تھے، خون کی نہر میں تیرتے ہوئے پتھر کھانے والا سود خور تھا، اور آگ کے گرد گھومنے والے ہیبت ناک شخص داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام تھے، جبکہ خوبصورت باغ میں لمبے قد والی ہستی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، اور ان کے پاس موجود چھوٹے بچے وہ ہیں جو فطرت اسلام پر بچپن میں مر گئے۔ یہ بات سن کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان میں مشرکین کے بچے بھی شامل ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں وہ بھی شامل ہیں۔ پھر بتایا کہ جو آدھے خوبصورت آدھے بدصورت نظر آتے تھے وہ اچھے اور برے عمل والے تھے، خدا رحمان نے ان سے درگزر فرمایا۔ پھر ان فرشتوں میں سے ایک نے کہا میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ خواب مبارک عذاب برزخ کے ثبوت میں ہے، کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب حقیقت میں وہی ہوتے ہیں، اور اسی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ یہ جملہ عذاب برزخ کی واضح دلیل ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا رات میرے پاس دو فرشتے حاضر ہوئے اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے۔ میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے ہاتھ میں بڑا پتھر تھا اور اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، فرشتہ پتھر اس کی کھوپڑی پر مار رہا تھا جس سے دماغ نکل کر ایک طرف بہہ جاتا اور پتھر دوسری جانب لڑھک جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ آگے بھی ایک فرشتے کو دیکھا جو اپنے سامنے پڑے آدمی کے کبھی دائیں اور کبھی بائیں جبڑے کو لوہے کی سلاخ سے چیرتا جو کان تک لا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتے بولے آگے تشریف لے چلیے۔ میں آگے بڑھا تو خون کی ایک نہر دیکھی جو ہانڈی کی طرح ابل رہی تھی، اس میں برہنہ لوگ تھے اور نہر کے کناروں پر فرشتے اپنے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھیلے لیے موجود تھے، جو بھی نہر میں سے باہر جھانکتا اسے وہ ڈھیلا مارتے جس سے وہ واپس نہر میں گرتا حتیٰ کہ اس کی تہہ میں پہنچ جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرشتوں نے کہا آگے بڑھیے۔ میں آگے بڑھا تو ایک گھر دیکھا جس کا نچلا حصہ اوپر والے حصے سے زیادہ تنگ تھا، اس میں بھی ہر جگہ لوگ تھے جن کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی اور اتنی بدبو آ رہی تھی کہ میں نے اس سے بچنے کے لیے اپنی ناک پکڑ لی اور پوچھا یہ کون ہیں؟ فرشتوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک سیاہ ٹیلے پر کچھ پاگل لوگ ہیں اور ان کے پچھلے مقام میں آگ پھونکی جا رہی ہے جو ان کے منہ نتنوں آنکھوں اور کانوں سے نکل رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے کہا گیا آگے چلیے۔ میں آگے بڑھا تو آگ سے بھرا ایک زمین دوز قید خانہ دیکھا جس پر ایک فرشتہ مقرر تھا، اس آگ سے جو بھی نکلتا فرشتہ اس کے پیچھے ہو لیتا حتیٰ کہ اسے واپس وہیں ڈال دیتا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے پھر آگے چلنے کا کہا گیا تو میں آگے بڑھ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک باغ ہے جس میں ایک حسین و جمیل بزرگ ہیں کہ ان سے حسین کوئی نہیں، ان کے ارد گرد بچے موجود ہیں۔ پھر ایک درخت دیکھا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے، رب العالمین نے جتنا چاہا میں اس درخت پر چڑھا۔ اچانک میں نے خود کو ایسے حسین محلات میں پایا جو کھوکھلے موتیوں، سبز زبرجد اور سرخ یاقوت سے بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھے پھر آگے بڑھنے کو کہا گیا، چنانچہ میں آگے بڑھا تو ایک نہر دیکھی جس پر سونے اور چاندی کے دو پل بنے ہوئے تھے، اور اس شہر کے کنارے پر بھی کھوکھلے موتیوں، سبز زبرجد اور سرخ یاقوت سے بنے ہوئے ایسے محلات پائے کہ ان سے خوبصورت کوئی گھر نہیں۔ اس نہر پر لوٹے اور پیالے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہاں ٹھہریے۔ میں ٹھہرا اور ایک پیالہ اٹھایا، جب نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا کہ دماغ ایک جانب اور پتھر دوسری جانب جا گرتا تھا، یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور دیگر نمازیں وقت گزار کر پڑھتا تھا، اسے جہنم میں ڈالے جانے تک یوں ہی مارا جاتا رہے گا۔ اور وہ جس کی باتیں لوہے کی سلاخ سے چیری جا رہی تھیں، یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلاتے اور چغل خوری کیا کرتے تھے، انہیں بھی یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور وہ جس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے وہ سود خور تھے۔
اسے بھی جہنم جانے تک یہ عذاب ہوتا رہے گا، اور وہ برہنہ لوگ زانی تھے، اور جو بدبو آ رہی تھی وہ ان کی شرمگاہوں کی تھی، انہیں بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور جو پاگل افراد آپ نے دیکھے وہ قوم لوط کا سا عمل کرنے والے، وہ بھی جہنم میں ڈالے جانے تک اس عذاب میں گرفتار رہیں گے، اور آگ سے بھرا قید خانہ جہنم تھا۔ پھر جو باغ آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ جنت الماوا ہے، اور جو بزرگ آپ نے دیکھے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد مسلمانوں کے بچے تھے، اور جس درخت پر آپ چڑھے وہ سدرۃ المنتہا ہے، اور جو محلات آپ نے ملاحظہ فرمائے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی منازل و مقامات ہیں، اور وہ خوبصورت نہر کوثر تھی جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور یہی آپ اور آپ کے اہل بیت کے جنتی ٹھکانے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا تمہیں ایسی سچی بات نہ بتاؤں جس کو بندہ اپنے مرض وفات کے آغاز پر پڑھ لے تو اللہ جل شانہ اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھری نظر ڈالی اور فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تمہاری زندگی کو کامیاب بنا دیں، تمہاری قبر کو راحت کا گہوارہ بنا دیں، تمہارے لیے جنت کی راہ ہموار کر دیں، اور جہنم کی آگ کو تم پر حرام کر دیں۔ یہ سن کر میں بے تاب ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے سجدے کی حالت میں یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو یوں معاف فرما دیتا ہے گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ وہ نورانی دعا ہے جس کے الفاظ جب ایک بندے کے دل سے نکلتے ہیں تو عرش الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے رحمت کے پروں سے اس کے گرد حصار کھینچ لیتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جس کی خوشبو حضرت عزرائیل علیہ السلام تک پہنچتی ہے تو وہ اس بندے کی روح نہ سختی سے بلکہ مبارکباد کے ساتھ قبض کرتے ہیں۔ قبر جب اسے آتا دیکھتی ہے تو تنگی کی بجائے وسعت کا لباس پہن لیتی ہے، اور جنت اپنے پروردگار سے عرض کرتی ہے، اے میرے رب اسے میرے اندر داخل فرما دے۔ اور پھر میدان حشر میں جب ہر چہرہ پسینے میں بھیگا ہوگا، ہر زبان خاموش، ہر دل لرز رہا ہوگا، تو یہ بندہ اللہ کے فضل و کرم سے بغیر حساب و کتاب کے جنت کی طرف چل پڑے گا۔ اور وہ عظیم الشان دعا جو یہ شان رکھتی ہے وہ یہ ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے جسے سجدے میں مانگا جائے تو بندے کے چھوٹے بڑے، ظاہر باطن، پہلے اور بعد کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جب بندہ عاجزی کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے جھکا ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس پر یوں ٹوٹ کر برستی ہے کہ اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے پت جھڑ میں پتے زمین پر گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو اپنے گناہوں کو کتنا بھی بڑا سمجھے، اگر تو دل سے توبہ کرے اور سجدے میں یہ دعا مانگ لے تو تیرا رب تجھے معاف فرما دے گا۔ بحوالہ حدیث صحیح مسلم۔ وہ بندے جو راتوں کو جاگ جاگ کر رویا کرتے ہیں، وہ بھی جس کے دل میں ندامت کا چراغ روشن ہوا ہے، اور وہ بھی جو ابھی ابھی گناہوں میں ڈوبا ہے لیکن توبہ کے لیے تیار ہے، یہ دعا سب کے لیے ہے، اور یہ مغفرت کی چابی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے معاف کر دے، تجھے قبول فرما لے اور بغیر حساب کے جنت عطا کرے تو سجدے میں یہ دعا مانگا کر، اے اللہ پاک ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جنہیں تو نے بغیر حساب کے بخش دیا، ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے گھر والوں کو بھی اپنی مغفرت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں توبہ کے بعد کبھی پیچھے نہ پلٹنے دے اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے کبھی غافل نہ ہونے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔